مرشد اور مریض کی ملاقات بار بار کیوں ضروری ہے؟ بار بار کیوں ضروری ہے؟ بار بار کیوں ضروری ہے؟ ہاں یہ سوال اصل میں یہ سوال اور ہے کہ جب انسان ایک دفعہ اللہ کے آگے دعا کی کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو بچپن سے سیدھی راہ مانگتے آ رہے ہیں، کیا سیدھی راہ ملی یا نہ ملی؟ اگر مل گئی تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب تک نہیں ملی پھر کب ملے گی؟ سوال یہ ہے، سوال کیا ہے کہ جب شروع میں کہا بچپن میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھا 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 دکھا، اگر 50 سال میں اس نے نہیں دکھائی اب اور کتنے سال انتظار کرو گے؟ اور اگر دکھا دیا ہے اب کہتے کیوں بار بار؟ سوال یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھانے کا سوال ہی سیدھی راہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ راستہ مانگتے رہنا۔ تو جس کو آپ پیر اور مرید کہتے ہیں، تعلق جو ہے ہی ملاقات، ملاقات کرتے رہو، تعلق سے کچھ لے کے نہیں جانا۔ یہ دنیا دار کا ہوتا ہے، ایک درخواست لکھی چیف منسٹر کو، کام ہو گیا، اب چیف منسٹر کون ہوتا ہے؟ کام تو ہو گیا۔ یہ ایسا کام ہے جو کام نہیں ہونا۔ مجھے آپ کسی کو یہ کہو کہ مجھے آپ ساتھ لے جاؤ، کب چھٹی ملے گی؟ جب دونوں میں سے ایک نہ رہے گا، بلکہ نہ رہے گا تب بھی نہیں ملے گی۔ تو گویا کہ یہ کہہ دینا کہ ملاقات کے بعد رخصت عنایت ہو جائے تو تعلق کی نبی ہوگی۔ یہ تعلق رخصت کا نہیں ہے، یہ تعلق وصال کا ہے، یہ تعلق ساتھ کا ہے، یہ تعلق ہمیشہ کا ہے۔ یہ کوئی ایسی فلائٹ نہیں ہے، پرواز نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، باہر جانے کا نام نہیں ہے، یہ ہم سفری کا ہے۔ کیا ہے؟ ہم سفری کا ہے، رفیق طریق کا ہے، اور ساتھ رہنے کا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے تو چھٹی مل جاتی، محبت ہو تو چھٹی کہاں سے ملے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت والے کو چھٹی مل جائے تو پھر آپ محبت کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پیر مرید ہو، ماں باپ ہو، بزرگ ہو، محبت ہو، جہاں بھی ہو، راجے سے آپ یہ کہو کہ دیکھو تمہیں نوکری اچھی دیتے ہیں تو تم یہ کا خیال چھوڑ دے، کیونکہ نوکری کیا دیتے ہو تو میں جس خیال میں جا رہا ہوں مجھے وہ خیال چاہیے۔ تو لہذا اس خیال پر نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، یہ خیال ہم حال ہے، جو تیرا خیال ہے وہی ہم حال ہے۔ اس کے اندر کوئی اور کہنے والی بات نہیں ہے، اجازت نامہ نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، ڈیوٹی کہ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ رکھو، وہ پھر ساتھ والوں کو دیکھ دے کہ جو مشاہد فراہم ہو جائے نا، تو پھر کہتے ہیں یہ اس میں یہ خوبی ہے، اچھا تو بولے فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں جا کے کام کر۔ وہ رخصت جائے کسی ڈیوٹی پر بیٹھے۔ اس لیے ہمیشہ ملاقات جو ہے، ہمیشہ ملاقات تو بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ جس طرح نماز جو ہے، ایک نماز کافی نہیں ہے، پڑھ پڑھ کے تھک گئے، پڑھ پڑھ کے تھک گئے لوگ، پڑھتے رہنا ہی نماز ہے نا۔ ایک نماز کا نام نہیں ہے نماز، پڑھتے رہنے کے عمل کا نام نماز۔ اسی کہتے ہیں نماز قائم کرو، نماز پڑھو کی بات نہیں کی، قائم کرو کا مطلب نماز کی عادت قائم کرو، نماز کو جاری رکھنے کا سلیقہ پیدا کرو۔ اور اگر جاری رہا یا ہر وقت خیال رہا، تیرا خیال ہی خیال میں رہا، تو یہ ہے نماز۔ اگر مثلا مشاہد کرام کی بات آپ نے کی، پیر مرید کی،
اگر موت میں بھی پیر کا ملاقات ہو جائے میرے خیال ہے ختم ہو کام پورا ہو گیا. تو اس لیے یہ ملاقات جو ہے ملاقات عطا ہو جائے تو یہی ملاقات ہے، بلکہ وہ کبھی جدائی نہیں ہوتی، اس میں بار بار کی ملاقات کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کی ملاقات کی بات. ضروری نہیں ہوتی ہے کہ محبت اس لیے ضروری ہوتی ہے، جو چیز محبت میں آ جائے وہ ضروری. محبت کی تعریف یہ ہے کہ محبوب سے ملا، اگلا سوال کیا ہے کہ پھر ملوں، پھر سوال کیا ہے پھر ملاقات. اب کیا سوال آ گیا پھر آپ پھر وہی سوال. یہ سوال پورا ہوتا جاتا ہے ختم نہیں ہوتا. دنیا جا کے سوال ہے پورا ہو جائے ختم ہو جاتا ہے. دین کا سوال یہ پورا ہو جائے پھر بھی ختم نہیں ہوتا. بس اس سوال کی تلاش کرو کہ پورا ہونے پر بھی ختم نہ ہو، وہ ہے دین کا راستہ. کہتا وہ تہجد شروع ہو گئی آج پڑھ لی تمہیں، بس آئندہ نہ پڑھنا. کہتا یہ تو نہیں ہے، پڑھے گا پھر ہی پڑھے گا. دروشی پڑھتے ہو کتنی بار پڑھ لینا چاہیے؟ 100 بار پڑھ لیا، اور یہ 2.5 لاکھ دفعہ پڑھا پھر ختم کر دیا. کہتے بات تو کچھ نہیں پڑھا. تو پڑھنے کی توفیق اور اجازت مل جانا ہی بڑی بات. کتنی دیر پڑھنا چاہیے؟ پڑھتے ہی رہنا چاہیے. کتنا عرصہ رہنا چاہیے؟ جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، وغیرہ وغیرہ سارے. اس لیے یہ بہت مبارک بات ہوتی ہے. جہاں بھی آپ کی نسبت ہو اس نسبت کو قائم رکھو، جا کے قائم رکھو، بلا کے قائم رکھو. کبھی بلا کے کبھی پاس جا کے دیکھ لو. یہ سارا واقعہ جو ہے نا تاکہ زندگی ہو. اصل میں زندگی آئی تھی کہ نا کہ ایک خیال دین کا، باقی زندگی جو ہے وہ مجبوری ہے آپ کی. بس مجبوری کیا ہے؟ کھانا ضروری ہے تمہارا. کاش بھوک نہ لگتی، لیکن آپ ڈاکٹر آپ کہیں کہ بھوک نہ لگے تو دوائی دیں گے ہم آپ کو. لہٰذا کھانا ضروری، سونا ضروری 8 گھنٹے صحت کے حوالے سے، کاروبار بچوں کا ضروری، والدین کا ضروری، زندگی کے حالات ضروری، مکانوں کا ضروری. ایک خیال جو ہے قائم رہنے والا، یہ بھی اگر بدل گیا تو پھر کیا رہے گا؟ اس خیال کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے فراموش کرنے والا، خدا کی بھول نہ جائے. عجب بات ہے جس طرح کھانا کھاؤ تو کھانے کے بعد پہلے کیا سوچو اب شام کا کھانا ہے. ابھی تو کھانا کھا چکے، آپ کیا کریں گے شام کو کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ سحری کھا رہے تھے، ابھی کہتے ہیں افطاری کا پروگرام بنا رہا. یہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو اس پروگرام کو بھی ہمیشہ رکھو، دین کے پروگرام کو. اس میں ناغا وقفہ نہیں رہنا چاہیے. بار بار ضروری ہے، بار بار ضروری ہے، متعدد بار ضروری ہے اور بے شمار بار ضروری ہے. اس میں یہ نہیں کمی نہیں ہے بلکہ یہ حاصل ہے. اور فراغ میاں بولو بولو، میں ابھی جائے تمہیں بولو، کوئی ٹرائی کرو. ہاں بولو. ہاں سمجھ آپ بولو گے؟ سمجھ قادری بولے گا؟ ہاں بولو. کوئی خیال آیا بولو. ہاں ڈاکٹر صاحب بولو. ہاں یا کدھر جا بولو. کوئی
16 سو بولتے ہیں ایسا کوئی تسلسل نہیں لکھا رہا بس ہی بے تسلسل جی جلدی بیان بولو ہر آدمی سوال بولو مسٹر علی اللہ کا خوف ہاں اللہ کا خوف ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک بڑی عظیم مہربانی ہے اللہ کا خوف عطا ہو جائے. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف کرتے ہیں غیب میں دیکھتے بغیر ان کے بڑے درجات ہیں. تو اللہ کا خوف جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہیں. خوف جو ہے اصل میں یہ ایک شوق کا قسم ہے. اب ایسے میں نے کیا کہا شوق کی ایک حد ہے کہ ایک اس کا پہلو ہے. ایک اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے آپ کی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبت نہ رہے. ایک یہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلق ہے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے. تو خوف کا ہونا شوق کی دلالت کرتا ہے. اللہ کا خوف جو ہے یہ بڑے خاص مقام پر خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے. آدھا سفر جو ہے یہ خوف کے ساتھ ہوتا ہے. اب باقی سیدھا شوق کا رہتا ہے. خوف جو ہے آپ کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے. شوق آپ کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے. خوف کا مطلب ہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. قال معاذ اللہ مجھے اللہ کا خوف ہے. یوسف علیہ السلام نے ایک ہی مقام پر جو فرمایا مائی صاحبہ کی دعوت پر کہا مجھے اللہ کا خوف ہے اللہ سے ڈرتا ہوں. کہتے یہ واقعات ہو جاتے لیکن اللہ کا خوف معاذ اللہ اب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے دراصل ان احکامات کی نفی کرنا ہے جن احکامات سے آپ کو روکا گیا وہ بالکل رک جاؤ نہ کرو. خوف کا مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ حدود اللہ کراس ہو جائے. اب خوف جو ہے یہ بڑی ضروری بات ہے. خوف جو ہے دراصل میں کیا کہنے لگا خوف جو ہے دراصل ثبوت ہے اللہ کے قریب ہونے کا تمہارے لیے. اللہ ہے نہیں نظر نہیں آ رہا خوف ہے بس یہی اس کے قرب ہے. اب مطلب میں یعنی کہ خوف ہی ثبوت ہے تمہارے لیے کہ اللہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں آپ خوف کیوں کرتے کوئی اللہ ہے یہاں پر کہتے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے یہاں ہے بس وہ ہے اس کے ہے ہونے کا ثبوت ہی یہی ہے کہ خوف پیدا ہو جائے. تو خوف جو ہے یہ اس کے تقرب کی ایک دلیل ہے ایک ثبوت ہے کہ آپ کے دل پر خوف طاری ہو گیا. جو قریب ہوتے جاؤ گے خوف بڑھتا جائے گا. جو قریب ہوتے جاؤ گے خوف بڑھتا جائے گا. اور جو غافل ہے اسے خوف نہیں ہوتا. غافل کہتے خوف غافل تو ہے ہی غافل وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. کہتے میں نہیں ڈرتا کس لیے کیونکہ تو گمراہ ہو چکا ہے. کافر اللہ سے نہیں ڈرتا تو گمراہ ہو چکا ہے. جو ایمان آپ کا
اور تقویت میں آتے جائے گا آپ سینسٹیو ہو جاؤ گے، خوف کے اندر داخل ہو گئے۔ اور پھر ایک مقام آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے خوف کو منظور فرماتا ہے تو پھر کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب ان پر کوئی خوف نہیں، اب ان پر کوئی ملال نہیں ہے، اب ان کے کسی ماضی پر خوف نہیں ہے۔ اب ایک ملال دو لفظ استعمال کیے، اللہ ان اولیاء اللہ، اور بار بار کہا اللہ نے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر خوف نہیں ہے، ان پر حزن نہیں ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں تو بڑی غور والی باتیں۔ ایک خوف ہوتا ہے آنے والے واقعہ کا، ملال ہوتا ہے گزرے ہوئے واقعہ کا۔ اب مطلب یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو کسی آنے والی ناگہانی کا خوف نہیں ہے، ان کو یقین ہوگا کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں، خوف کو نہیں ہے۔ تو کب خوف نہیں ہوتا؟ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں۔ کہتے آپ کی اس دیوار کے پورے کیا ہے؟ کہتے پورے آپ ہی ہے، وہ کہتے مجھے جلدی پار بھیجو۔ اب خوف نہیں، آپ شوق بن گئے۔ اب ملال کیا، وہ جو میں نے غلطی کی تھی کیا بنا؟ کہتے وہ معاف ہو گئی ہے، اب حسن بھی گیا۔ لا خوف آنے والے کا، غلام یا سنون گزرے ہوئے کا۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے، ان کا نہ کوئی ماضی رہ گیا نہ کوئی مستقبل کا ڈر ہے، وہ ہر حال میں ہمہ حال اللہ کے پاس ہے۔ تو خوف سے ابتدا ہوتی ہے اس سے بڑی۔ تو گویا کہ ان کو آنے والا زمانہ کلیئر ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ زندگی میں یہی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے، ایک بار اللہ کا تقرب۔ اللہ کے تقرب کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کیسے کہاں کہاں آپ کو ثبوت ملتا ہے۔ ایک ایسا مقام انسان ہو چاہے آپ کو پیر ہو کوئی ہو، ایک ایسا مقام جہاں پر شوق کے وقت ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ بھول جاؤ کہ آپ کون ہو۔ کہتے وہ ہم گئے تھے بات کرنے کے لیے، کہتے وہاں جا کے کچھ اور ہی سما تھا، کچھ اور سما ہے، یہ تمہارا قرب ہے۔ یہ اللہ کے تقرب کی ایک نشانی۔ کیا نشانی ہے؟ کہ میں جا کے بھول گیا جو بھی کچھ سوال تھا، جو بھی سوال تھا وہ بھول گیا، نام بھی بھول گیا، حالات بھی بھول گیا۔ کہتے وہاں اس کے بعد جا کے کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ایک مقام پر اللہ کے قرب۔ اللہ گھر جا کے بھی یہ آتا ہے بعض اوقات، وہاں پہنچے آپ تو وہاں جا کے سب کچھ بھول گئے۔ تو یہ اللہ کا ایک قرب کی نشانی ہے۔ ایک اور اس کے قرب کی نشانی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں، سوال نہیں کیا آپ نے، دعا مانگنی تھی نا، کہ دعا کا بڑا پروگرام پہ ہم نے 4-5 باتیں اللہ سے مانگنی ہے۔ جب ہم نے نفل پڑھے تو دعا تو بھول گئی تو ہم رونے لگے۔ یہ بھی قرب ہے۔ تو قرب کی ایک دلیل یہ ہے کہ اشکوں نے بیان کر ہی دیا راز تمنا۔ ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت کہ کیا بات کرنی ہے، بات اندر ہی آ گئی کہ رونے لگ گیا۔ ایسی رکت تاری ہوئی، کیا ہوئی؟ رکت تاری ہو گئی۔ یہ اللہ کا قرب، رکت تاری ہو جانا اللہ کا قرب۔ اور اپنے کیے ہوئے پر اتنا نادم ہونا کہ دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لینا، یہ ہے غائب اللہ کے ساتھ خائف ہونا، خوف کرنا کہ آپ خود بخود توبہ ہوگی۔ ایسی توبہ جسے کہتے ہیں توبہ تو نصوح کے، پھر دوبارہ وہ واقع نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے قرب کی بات ہے۔ تو اللہ کے تقرب کی نشانیاں ہیں کہ جب آپ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے قرب ہو گئے۔